میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا، اور میں واپس آ گیا ہوں۔ پورے 32 دن میں نے سندھ کے اندر سفر کیے، انگریزی کا سفر نہیں، اردو کا سفر کیا، اور متواتر کیا اور نان سٹاپ کیا۔ اپنا 12 کلو گرام کا بیک پیک، کیمرہ بیگ کندھے پہ اٹھا کے میں گھوما، اور میں نے بڑا کچھ دیکھا۔ اور یہ کہانی صرف میں آپ کو یوں سنانا چاہتا ہوں کہ لکھنی تو میں نے کتاب ہے، اور جو میرا ان کے ساتھ طے ہے انڈاؤمنٹ فنڈ ٹرسٹ جو یہ مجھ سے کتاب لکھوا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ لے کے آیا ہوں مواد، وہ میں کہیں اور استعمال نہیں کروں گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ایک صاحب نے کہا کہ یار کوئی سیٹنگ بھی بدل، وہ کتاباں دے اگے بہ کے تو بولدا رہنا ہے، وہ بار بار بہ کے بھی کر سن لو، سکون کر لو تسی بھی۔ ایک گلی جیڑی ہے جہدے وچ پھٹپھٹیاں ہی نہیں کھلوندیاں، وہ ایک سیکنڈ آپ کو خاموشی کا نہیں ملتا یہاں پہ۔ بہرحال وہ یہ سفر میں کر آیا ہوں، اور اس میں اس بار چونکہ کافی عرصے کے بعد اس طرح کا سفر کر رہا تھا ایک ٹریول بک لکھنے کے لیے سندھ کے اندر، تو بہت آنکھیں کھول کے دیکھا میں نے۔ 2-3 باتیں بڑی مزاحیہ ہیں۔ وہ یہ کہ سندھ میں وہ جسے برطانیہ میں دی آئیڈل رچ کہتے ہیں نا، وہ جو کہ صبح اٹھتے ہیں، شیو ویو کر کے، سوٹ ٹائی پہن کے جا کے کسی کلب میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہے، مال دولت ہے۔ تو سندھ میں یہ ہے کہ اٹھنا نہیں ہے صبح 1-1:30 بجے سے پہلے، کم ہی لوگ ہیں جو کہ اٹھتے ہیں، اور نوجوان خاص طور پہ۔ جو میری عمر یا میرے سے کچھ کم ہوں گے وہ تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن باقی کام کوئی نہیں ہے۔ اور جو وقت کے معاملے میں جو رویہ ہے وہ بڑا ایزی گوئنگ ہے کہ اچھا میں 6 بجے آؤں گا، اور تو ہو سکتا ہے کہ 7:30 تک آ جائیں۔ وہ ہمارے یہاں بھی، پنجاب میں بھی یہی ہے، اور وہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جن کا یہ ہے کہ لگا رہے ہیں جی، کھلوتا پہ ہیں، پہنچ گیا بس، اور پھر بھی 1.5 گھنٹے بعد پہنچے گا۔ تو سندھ میں بھی بہت عام یہی ہے۔ لیکن جو ایک بات بہت کمال ہے، میں اپر کلاس کے لوگوں کو بھی ملا وہاں پہ، اب ایہلو بار اپر کلاس کے لوگوں کو بھی ملا وہاں پہ، اور ہر ایک کے گھر میں ایک لائبریری ہے، بڑی لائبریری ہے۔ میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی ملا، اور عام طور پہ ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، اور کچھ کے پاس تو صرف مذہبی کتابیں ہیں، لیکن باقی لوگوں کے پاس پڑھنے کا بڑا مواد ہے۔ وہاں سندھ میں لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے، اور یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جی سندھی اور بلوچ لوگ پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نا پنجابی پٹھان، سانوں تے اللہ نے قسم دیتی ہے کہ تسی بدبختوں پڑھنا نہیں ہے، ٹکے بوٹیاں کھاؤ بس۔ یعنی یہ جو آپ کو میں ایک سین دکھا رہا ہوں، یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں۔ یہ میں اب بھی دیکھ رہا تھا کہ رکشے والا صبح بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ابھی سواری نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہے۔ گلی کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے سیڑھیوں کے اوپر اپنے گھر کے باہر، وہ بھی اخبار پڑھ رہا ہے۔ لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں نے اب کسی کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بکتا ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چند میرے جیسے ہوں جو کہ لے کے پڑھتے ہیں اخبار، باقی یہاں تو مطلب آپ بھول ہی جائیں نا کہ کوئی پڑھنا ہے۔ اور ہماری جو بڑی پھڑ ہے پنجابیوں کی، ڈھینگ مارنی، وہ یہ ہے کہ لا اسی کدی چنگے ویلیاں چ نہیں پڑھیا، ہن کی پڑھنا آپاں، تو بس پھر اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس سفر میں بہت سے ایسے دوستوں کو ملا جن سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن کمال ہی ہو گیا، بڑی جناب ہر جگہ سواگت کیا گیا میرا، اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ میری مہمانداری ہوئی۔ دوستوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، میں انہیں کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ یہ ایسے دوست تھے جن کو میں کبھی نہیں ملا تھا، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، وہ مجھے لے کے پھرے، اور یعنی مطلب اپنا بہت سا وقت انہوں نے مجھے دیا۔
میرا نہیں خیال کہ میں کبھی ایسا کر سکوں ان کے لیے جواب میں. تو اور پھر یہ سفر شروع میں نے کیا تھا کراچی سے، ٹھٹھہ سے، اور میں نیشنل ہائی وے 5 کے اوپر سیدھا سکھر تک گیا، گھوٹکی تک گیا، وہاں سے میں واپس آیا اور پھر شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، جہاں پہ پھر ایک نئے دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی بڑی میری مدد کی. نیچے دادو، حیدرآباد، وہاں ایک اور نئے دوست سے ملاقات ہو گئی. وہ پہلے ایکچولی جب میں اوپر جا رہا تھا نیشنل ہائی وے 5 پہ تو تبھی ان سے ملاقات ہو چکی ہوئی تھی، اور بالکل اتفاق سے. وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، نام اپنا نہیں بتانا چاہتے، کہتے ہیں اپنی کتاب میں میرا نام نہیں لکھنا تم نے. یہ کوئی انہیں ریٹائر ہوئے 5-6 سال ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا میں آپ کا نام الف بے لکھ دوں گا. تو کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ الف بے علم حاصل کرنے کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے نا. وہ مطلب کہا جاتا ہے اس طرح کے ویب سائٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ کوئی علم و فضل کی باتیں ہو رہی ہوں. تو یہ جو الف بے ہیں یہ بھی علم و فضل کی باتیں کرتے ہیں. اپنے بھگت کبیر کا بڑا کچھ انہیں یاد ہے. وہ بے دریغ وہ کوٹ کرتے ہیں بھگت کبیر کی شاعری. بندہ مطلب سمجھدار ہے. بھگت کبیر کو سمجھنے والا بندہ کوئی خاص ہی ہوتا ہے. تو سب نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا. اور پھر وہ میرا جو پرانا دوست ہے ابو بکر شیخ، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. ابو بکر تو اب ایک خود مشہور رائٹر ہے، کافی ساری کتابیں. اے ہن ٹریکٹر لنگ رہے باہروں، اے بھی سن لو. بڑا چاہ سی تانوں کہ میں باہر بہ کے بھی کدی کچھ کراں، باہر بہ کے ہی ہونا ہے. تو ویسے ایک بات ہے، اگر میں صبح بیٹھ کے کروں نا یہاں پہ کوئی 5 بجے تو شاید تب اتنا شور نہ ہو اور شاید کسی پرندے کی بھی آواز آ جائے آپ کو. بہرحال یہ کام ہو گیا جی. اور اب یہ اس میں جو ہاتھی تو نکل گیا، وہ پوچھل جڑی کہنے ہیں نا پھنس گئی ہے، وہ پوچھل پھنس گئی ہے، ہاتھی کی پونچھ دم پھنس گئی ہے. وہ یوں کہ ایک اپنا سکرنڈ ایک جگہ ہے نواب شاہ میں، اس کے نزدیک ایک پرانا دڑا ہے، ماؤنڈ ہے، جو کہ ایک فرانسیسی ٹیم اس کے اوپر کچھ کھدائی کر رہی ہے. تو جب میں گیا وہاں پہ ایک اور نئے دوست پیر منیر شاہ کے ساتھ، جن کے بارے میں الف بے نے کہا کہ وہ پیر ہوتے ہوئے بھی پیر نہیں ہیں، اور وہ بہت دلچسپ آدمی ہے، لیکن میں سنا نہیں سکتا ان کی کہانی کیونکہ وہ کتاب میں آئے گی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ تم نے دیکھا نہیں، آؤ میں تمہیں لے چلوں. وہاں لے گئے مجھے ماؤنٹ پہ. تو وہاں وہ اچھا بھلا بڑا دڑا ہے، بڑا ماؤنڈ ہے، اس کے اوپر جگہ جگہ پلاسٹک شیٹیں تھیں، ان کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ یہ ٹیم ہر سال نومبر میں آتی ہے اور پھر کھدائی کا وہ جو سیزن ہے 2-3 مہینے وہ اس میں وہ کام کرتے ہیں، جاتے ہوئے وہ ڈھک جاتے ہیں. تو تم ایسا کرو کہ تم نومبر تک ٹک جاؤ ادھر. ستمبر کے میرا خیال ہے اس وقت کو 15-20 تاریخ تھی. میں نے کہا سائیں 2 مہینے میں میرے ریڈنگ مٹیریل ختم ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں میری لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں، اور ان کے پاس واقعی بہت کتابیں تھیں اور پڑھنے والی کتابیں تھیں. ایک کتاب میں ان سے لے کے بھی آیا ہوں، وہ اردو میں تھی، شاہ لطیف کی زندگی کے بارے میں. ہمارے مشہور شاہ لطیف ہمارے سندھ کے جو بہت بڑے صوفی ہیں ان کی. تو وہ میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا یہ میں لے جاؤں. کہتے ہیں لے جاؤ. تو کافی کتابیں ان کے پاس تھیں. تو کہنے لگے آرام سے رہو یار، کھانے پینے کو ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے رہنے کو. یہ کمرہ بڑا اچھا، ٹھنڈی مشین لگی ہوئی ہے. لیکن میں رک نہیں سکتا تھا نا. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جی پھر اب یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ میں آپ کے پاس 15-20 نومبر کو دوبارہ آؤں اور پھر جا کے ہم یہ کام دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں جو کراچی کا تھوڑا سا میرا کام رہ گیا ہے وہ کرنے چلا جاؤں. تو یہ تھی جی اس پچھلے 1 مہینے میں جو میں غائب رہا ہوں اس کی داستان.